أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بزرگ دوست مصلیان کرام، سب سے پہلے میں عرض اور گزارش یہ کروں گا، التماس یہ کروں گا آپ حضرات اگلی سب کو پوری کر لیں، پھر دوسری سب کو پوری کریں، آگے بڑھ جائیں، بیچ بیچ میں خالی ہے خالی نہ چھوڑیں. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل جلالہ نے، اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بار بار اللہ کے پاک گھر میں آنے کی اور آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، 2 ہفتے سے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہ لے، ارادہ کر لے، ہدایت اسے دے دیتے ہیں اور اس کا سینہ اور دل کھول دیتا ہے. اور جب سینہ اور دل کھلتا ہے تو میرے دوست بزرگوں، دین پر آنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، دین کے مطابق پوری زندگی گزارنا اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی جس کے لیے ارادہ کر لے گمراہ کرنے کا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے دل، سینہ اور دل کو تنگ کر دیتا ہے. آگے لفظ موجود ہے حرجا، بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے. جب انسان کا سینہ اور دل تنگ ہو جاتا ہے تو دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے میرے دوست بزرگوں. دین کو قبول کرنا، دین کے راستے میں چلنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. آگے قرآن کریم بیان کرتا ہے میرے دوست بزرگوں، کأنما یصعد فی السماء، اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ آسمان میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے. کسی آدمی سے آپ کہو کہ آسمان میں چڑھ جاؤ، چڑھ جاؤ، کیا وہ آسمان میں چڑھ سکتا ہے؟ تو آسمان میں چڑھنا جتنا مشکل ہے، دین پہ آنا، دین کے مطابق زندگی کو گزارنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اللہ اس کا سینہ اور دل کو تنگ کر دیتا ہے. حرجا، بہت زیادہ، کأنما یصعد فی السماء، اتنا مشکل ہو جاتا ہے دین پہ چلنا، دین کی قبول کرنا، دین کے طرف آنا، دین کے مطابق پوری زندگی کو گزارنا. اس کو اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آسمان میں چڑھنا. کأنما یصعد فی السماء، 20 منٹ دین کے مجلس میں بیٹھنا موت آتی ہے، گھبرانے لگتا ہے، اور دن بھر کیسی کیسی محفلوں میں وہ اپنے وقت کو گزارتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جھیلتا ہے، اس کو گزارتا ہے. خوشی خوشی جو ہے دین سے ہٹ کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے. لیکن دین کی محفل میں 20 منٹ بیٹھنا موت آتی ہے. گھنٹوں گھنٹوں کان میں جو ہے
घर वापिस आता ईयर फोन लगा हुआ है, घर के अंदर दाखिल हो रहा ईयर फोन लगा हुआ है, क्या सुन रहा है? गाने सुन रहा है, लेकिन अल्लाह का कुरान नहीं सुनता। अल्लाह कुरान सुनना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह जिसके सीना और दिल को तंग कर दे उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है दीन की तरफ आना, दीन के मुताबिक पूरी जिंदगी को गुजारना। यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजा, अल्लाह ताला जिसके सीना और दिल को तंग कर देता हरजा बहुत ज्यादा, तो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कहन्नमा यस्अअदु फिस समा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन कहिए। और हिदायत ऐसी दौलत है, बेतलबे को हिदायत अल्लाह नहीं देता, बेतलबे को अल्लाह हिदायत नहीं देता। हिदायत के लिए तलब चाहिए। दुनिया की दौलत दे देता है, चप्पल फाड़ के दे देता है, मेरे इंसान वह गुमान पर ख्याल तक नहीं होता। अल्लाह दुनिया दे देता है, दुनिया की माल दे देता है, लेकिन हिदायत ऐसी दौलत है बेतलबे को हिदायत नहीं देता। हिदायत के लिए तलब होना चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। कुरान करीम ने 17 मानों में बयान फरमाया हिदायत के, लेकिन हिदायत के 4 मरातिब उसूल हैं। हिदायत खासा, पहला हिदायत खासा, दूसरी हिदायत खासुल खास। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिदायत खासा क्या है? हिदायत खासा क्या है? हिदायत खासा किसको अल्लाह ताला हिदायत खासा देते हैं? हिदायत खासा अल्लाह की किताब। हिदायत खासा किसको मिलती है? ये हिदायत खासा अल्लाह तबारक ताला इंसानों और जिन्नात को इनायत करता है। कैसे? हिदायत खासा के लिए अल्लाह किताबें उतारता है, अल्लाह नबी भेजता है, उसके जरिए से हिदायत खासा मिलती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिदायत खासा क्या है? हिदायत खासा मेरे दोस्त बुजुर्गों, पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया हिदायत आम्मा। हिदायत आम्मा किसको कहते हैं? अल्लाह तबारक ताला ने तमाम मखलूक को पैदा फरमाया और हाथी को हाथी के हिसाब से हिदायत कर दी, चूंटी को चूंटी के हिसाब से रहनुमाई कर दी, एक मुर्गी को मुर्गी के हिसाब से रहनुमाई दे दी है कि अंडों में जो है 20 दिन 21 दिन और 22 दिन बैठती है। ये 21 दिन और 22 दिन की गिनती किसने बताई है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी कॉलेज से वो पढ़ के आती है? नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने हर मखलूक को पैदा करके जो है अल्लाह ने उसकी हिदायत कर दी, उसके मुताबिक ये हिदायत फित्री है। चुनांचे मुर्गी 21 दिन अंडों में बैठती है, अपने सीने के गर्मी से जो है अंडा को गर्म करती है और अंडा को करवट देती है, यहाँ तक के जब 21 दिन 22 दिन पूरा होने को होता है, अंडा वहीं से फोड़ती है जहाँ चूजे की चोंच होती है। ये किसने सब जो है रहनुमाई की है? ये किसने हिदायत की है? इतनी हिदायत किसने दी है? ये हिदायत आम्मा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिसाब से परिंदा घोंसला उस वक्त अंडा नहीं देती जब तक कि अपना घोंसला नहीं बना लेती है, और फिर घोंसले ऐसी जगह बनाती है हवा से न गिरे और पानी से न भीगे, चुनांचे तिसके चुन चुन करके लाती है, एक घोंसला तैयार करती है, मजबूत घोंसला तैयार करती है, अंदर इतना हमवार है, इतना बेहतरीन है, बिल्कुल हमवार प्लेन है, एक भी नोक अंदर की तरफ नहीं है ताकि उनको भी चोट न लगे, उनके बच्चों को चोट न लगे। और उसके बाद जो है वो परिंदा वो चिड़िया
دنیا کیا کرتی ہے؟ اس گھونسلے کو ٹہنی سے باندھ دیتی ہے۔ یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ یہ ہدایت فطری ہے، ہدایت عامہ ہے میرے دوست بزرگ۔ آپ کہیں گے کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرعون کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا رب اللہ ہے۔ فرعون پوچھتا ہے اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہم دونوں کے بھائیوں کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہر مخلوق کی صورت دی اور اس کو پیدا کیا، اور میرے دوست بزرگوں اس کے مطابق اس کی اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت عامہ ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے ہدایت دی، شہد کی مکھی کو اللہ نے ایسی رہنمائی کی ہے جو ہے کھانے بناتی ہے، اور ایسے کھانے بناتی ہے اگر آپ ناپ کر دیکھو گے تو ہر طرف سے برابر نظر آئے گا۔ ہزاروں ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، پھلوں کے رس کو چوس کر کے لاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے اور ہر کھانے کے اندر جو ہے اس پھل کے رس کو جو ہے جوس کو ڈالتی ہے۔ بتایا پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو ہے اس کے اندر پیٹی کے اندر اس چھت کے اندر بادشاہت جو ہے قائم ہے، ایک اس میں بادشاہ ہے اور جتنے مدھو مکھیاں ہیں سب رعایا ہیں۔ 5 مدھو مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ 4-5 مدھو مکھیاں چھت کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ چیک کرتی ہے کہ دوسری پیٹی کے مکھی اس پیٹی کے اندر نہیں آ جائے۔ جیسے کارڈ چیک کرتے ہیں ہندوستان کا ہے کہ کہاں کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے کہ دوسرے ملک کا ہے، یہ مدھو مکھیاں چیک کرتی ہے، تمام اپنی مکھی کو پہچانتی ہے، اور پھر یہ کیا کرتی ہے؟ جو مدھو مکھیاں پھلوں کے رس کو چوس کر کے لاتی ہیں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہے کہیں ناپاک کوئی گندی جگہ سے جو ہے پھلے کا تو نہیں آ گئی ہے۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں کہا جو اس کے اندر بادشاہت قائم ہے اس کا بادشاہ مرتا نہیں ہے، کا بادشاہ جب مر جاتا ہے یہ مدھو مکھیاں سب کام بعد میں کرتی ہے، سب سے پہلے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرتی ہے۔ بادشاہ کے بغیر زندگی نہیں گزارتی ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پوری حکومت اس کے اندر قائم ہے۔ 4-5 مدھو مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ کہا جب جو ہے پھل کے جوس کو چوس کر کے لاتی ہیں اور اس کی جو ہے اس کے کھانے میں جب ڈالتی ہیں شروع میں جو ہے بہت اس میں رس ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ ساری مدھو مکھیاں اپنے پروں کو چلاتی ہیں۔ کیوں پر چلاتی ہیں؟ اس لیے پر چلاتی ہیں کہ فاسد پانی نکل جائے۔ فاسد پانی کیا ہو جائے؟ فاسد پانی نکل جائے، اور پھر اس کو پیک کر دیتی ہے، اس کو پیک کر دیتی ہے کہ خراب بھی نہ ہو، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدھو مکھی کو اللہ نے اتنی رہنمائی کر دی، اتنی ہدایت دی ہے، اس کے بعد جو اس سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں شہد۔ قرآن کہتا ہے شہد کھاؤ اور پیو، اس میں شفا ہے۔ یہ ہدایت عامہ ہے، شہد کھاؤ اور پیو اس میں شفا ہے۔ میرے دوست میرے دوست بزرگوں یہ ہدایت عامہ ہے، اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی دے دی ہے، اس کو ہدایت دے دی ہے۔ آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا ہدایت خاصہ اور ہدایت خاص الخاص، اور یہ 4 جو درجے ہیں میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کے دل میں ہدایت کا نور اتار دے اور ہمارے آپ کے سینہ دل کو کھول دے، تاکہ ہمارے آپ کو دین میں
چلنا اور دین کی طرف آنا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔